ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگ لینے سے مل جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن ہے کہ راضی ہو کے سارا کچھ لے جائیں۔ اس لیے اللہ کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو آپ سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے جا کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر لے جا رہے ہو تو دوسرا بھی تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے، تم پھینک دو تو وہ بھی پھینک دے گا، معاف کر کے جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم زیادہ ہو جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا۔ صبر کر لیں بالکل اس طرح جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہو ہی جانی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جن آنکھوں کو سجدوں میں رونے کی عادت ہو وہ آنکھیں کبھی اپنے مقدر پر رویا نہیں کرتی۔ سوچتا ہوں تو ہوتا ہوں شرمندہ، میں کل کیا جواب دوں گا اللہ کو۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ بس اللہ ہی تو ہے جسے تمام باتیں بلا جھجک بتا دی جاتی ہیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ تمہاری کوشش دیکھ کے نتیجہ دیتا ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ پر اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، کیا ہم جانتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ جو دل میں ہے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو، ایک وہی تو ہے جو تم پہ ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا۔ مشکلات آپ کو سکھائیں گی کہ آخر اللہ کے سوا کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہو۔ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور فطرت تو کچھ یوں بھی ہے انسان کی، جب بارش ختم ہو جائے تو چھتری بوجھ لگتی ہے۔ وہ تمہیں بھی سمیٹ لے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ جس نے دونوں جہانوں کے معاملات سنبھال رکھے ہیں وہ رب تمہیں بھی سنبھال لے گا۔ زندگی ہنسائے تو ہنس لینا، زندگی الجھائے تو الجھ لینا، ہنسائے تو شکر کرنا، الجھائے تو صبر کرنا۔ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا۔ عورت اگر سمجھ جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی گالی کسی کی گرل فرینڈ کہلانا ہے۔
دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتا ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ یا رب کبھی یوں لے حصار رحمت میں مجھے، میں خود پہ رشک کروں اور رو پڑوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے، وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھ لو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ صرف اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت کی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے اور کبھی مایوس نہیں کرتا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوئی ہے، کامیابی صرف اللہ دیتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی اللہ ہے۔ خوشی کے لمحات میں اللہ کو یاد رکھو، وہ رب تمہیں پریشانیوں میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف جدائی کا نہ ڈر بے وفائی کا۔ رب سے عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ بندہ صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ ابو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت آپ کو امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عروج کے وقت نظریں نیچی ہو اور لہجہ نرم ہو تو زوال کے وقت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بیوقوفی مت کریں۔ خدا کو راضی کرو یارو، اس دنیا کو کون راضی کر پایا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھنے سے ہم اپنے بڑے بڑے رشتے خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ عبادت کا بہترین وقت جوانی ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہی آنا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے، دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کر دیتا ہے، شفا کے سارے اسباب موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں،
انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو اس دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر زائچوں، 500 گنتیوں، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے؟ بہتر ہے غیب غیب ہی رہنے دیں۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیہ سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ ذکر ہوتا ہے، کوئی منتر نہیں جو گن گن کے کیا جائے۔ اسے بے حساب کیا کریں تاکہ اللہ آپ کو بنا کسی حساب کتاب کے نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ جو قربان کریں گے اس کو 700 گنا سے زیادہ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ ایک حرام چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر لذت اور خوشی حلال چیزوں سے دینا شروع کر دے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار کریں۔ دل میں نور نظروں کی حفاظت سے داخل ہوتا ہے، اور جب دل نورانی ہو جائے تو ہر طرف سے خیر اور برکت انسان کی طرف دوڑی آتی ہے، اور جن کے دل اندھیر ہوں ان کو شر اور تکالیف کے بادل گھیرے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے نفس کو آباد کر رکھا ہے وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ وہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور اس کے بندوں کے بھی دشمن ہیں۔ یاد رکھ کہ نفس و شیطان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور دونوں کافر ہیں۔ جو آدمی نفس کو قید کر لیتا ہے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی انا کو ختم کرو، اور انا کو ختم کرنے کے لیے عاجز بننا ضروری ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہو جانے والا ایک مختصر ترین عمل ہے، جو شروع مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم ہمیشہ مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ خاک سے بنے انسان کو تب تک سمجھ نہیں آتی جب تک خاک کی خوراک نہیں ہو جاتا۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبا سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہیں وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہیں۔ بے زبانوں سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، بے شک اس کی پکڑ شدید ہے۔ دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ صرف نیک اعمال کرنے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ برے اعمال سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں تقوی کے دو پر ہیں، پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، انہیں کمر پر لاد لو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر انہیں قدموں میں رکھو گے تو یہ زینہ بن جائیں گی اور تم زینہ بزینہ بلند ہوتے چلے جاؤ گے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ مشکل بہت چھوٹی ہے اور اللہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں پہنچاتا ہے، جبکہ بے حیائی اور بد کلامی سنگ دلی ہے اور سنگ دلی جہنم میں پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ رسم سے سنت اچھی، گناہ سے نیکی اچھی، بازار سے مسجد اچھی اور فضول باتوں سے قرآن پاک کی تلاوت اچھی۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو اس کو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئیں۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں، سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اس رب کو پہچانو جو ایک مچھلی کو کھانے، پینے، سونے اور سانس لینے کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہی پوری کر کے دیتا ہے۔ اس رب کو پہچانو جس نے انسان کو اتنا کمزور بنایا کہ ایک نیند سے بھی نہیں لڑ سکتا، اور نوازا ایسا کہ ساری مخلوق پر روب جمائے بیٹھا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز اتار نہیں سکتی۔ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما،
کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ ایسا شخص جس میں بے شمار خوبیاں ہوں، ہم اس میں بھی ایک خامی تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، لوگو مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے ایک خطرناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیزوں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں ان پر جتنا بھی ظلم کیا جائے انہیں نفرت کرنا نہیں آتا، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جنہیں جتنی بھی عزت دی جائے انہیں محبت کرنا نہیں آتا۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تم اپنی مراد کو پالو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انہیں خالی یا نامراد لوٹا دے۔ اللہ کا شکر ہے، جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے اللہ تک۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، لیکن لوگ وصیت کے کاغذ بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، سختی سے پکڑو تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو تو اڑ جائے گا، مگر محبت سے پکڑو گے تو عمر بھر ساتھ نبھائے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اپنے گندہ ہونے کا احساس ہونا بڑے نصیب اور کرم کی بات ہے، لیکن ہماری یہی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بدبو کبھی نہیں آتی، ہمیشہ دوسروں میں سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں یہ روحانیت کی سیڑھی ہوتے ہیں، ان سے مت گھبراؤ، خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی تکلیفوں اور اذیتوں سے واقف ہے۔
اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں تمہارے بارے میں وہ بات کہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے، کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہ شخص ہی صبح ہمیں نہ ملے۔ غرور کس بات کا، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو، اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھو تو اپنے دل میں جھانکو، اگر وہاں اللہ اپنی پوری شان سے موجود ہے تو تمہیں دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں اپنا آج برباد نہ کر۔ جب سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ ہر آنے والا مشکل وقت زندگی کے آس پاس چھپے ہوئے راز کھولنے کے لیے آتا ہے۔ بات صبر کرنے اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھروں میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ سر ہو سجدے میں، دل میں دغا بازی ہو، ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی۔ جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدے کا نشہ پلا دو۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تب بھی اسے اچھے الفاظ دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں، تاثیر رکھتے ہیں۔